بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیے ایک بہترین موضوع چنا گیا ہے جو ہمارے معاشرے کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وومین فار سیل، عورت برائے فروخت۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دیں گے نا؟ میں مسکرایا اور کہا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سی سانس بھری۔ آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ مجھے 500 روپے کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا۔ میں آپ کی محنت کرتی ہوں، پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت معصوم لگ رہی تھی۔ معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ پھر خدا جانے وہ کیوں جسم فروشی یا جسم بیچنے پر مجبور تھی، اور یہ معاشرہ درندوں کا معاشرہ ہے۔ میں اس کی معصومیت اور اس کا کام دیکھ کر دکھی ہوا کہ اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کیوں اس گھٹیا کام کے لیے مجبور ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں بل دے کر کار میں بیٹھ گیا اور اس معصوم لڑکی کے ساتھ کار میں اپنے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈیرے پر چوکی دار نے دروازہ کھولا۔ میں نے برآمدہ میں کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی، اور میں نے محسوس کیا کہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، کیا یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا اور کہا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں اور پھر مجھے واپس چھوڑیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں آپ سے پوچھوں گا، کیوں کرتی ہو ایسا کام؟ کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، کیا یہ سب چھوڑ سکتی ہو؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں، پاگل ہی ہوں میں۔ سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پرس نکال کر اس میں تمام رقم مبلغ 25,000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ رقم مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کر آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ محفوظ ہو۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پر۔ وہ رو رہی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھول کر کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آئیں واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے اپنا نام اسے بتایا۔ ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں اور کوئی بہن بھائی ہے نہیں۔ ایک ماموں تھا، اس کے گھر آ گئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے ہی غلط اور آوارہ کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے ایک رشتہ دار نے ایک بوڑھے شخص سے میری شادی کروا دی۔ اس کے بھی بچے تھے۔ اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی کچھ عرصہ بعد فوت ہو گیا۔
اس کے بچوں نے گھر سے نکال دیا۔ بچوں کو لے کر میں در بدر بھٹکنے لگی۔ نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک اور افلاس تھی۔ لوارس سڑک پر کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کا 1000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے مام کی ممتا، حالات کی استائی ہوئی بے بس، میں کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بچوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بچوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں آج سے تمہارا بھائی ہوں، آپ اپنے بچوں کو لے کر آ جاؤ اور میرے پاس میرے ڈیرے کے اوپر والے پورشن میں عزت سے رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اس معصوم لڑکی کو کار میں بٹھایا اور اس کو لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے معصوم سے بچے سوئے ہوئے تھے، بہت پیارے تھے۔ ان بچوں کو میں نے گود میں اٹھایا، دل کو سکون و راحت ملی۔ بچے مسلسل روئے جا رہے تھے۔ مجھے کہنے لگی، آپ فرشتہ ہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے محبت سے کہا، آپ کا بھائی۔ یہ سننا تھا کہ وہ ممنونیت سے رونے لگی اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ وہ اپنا دوپٹہ پھیلا کر جھولی اٹھانے کے انداز میں نہ جانے کتنی دعائیں رو رو کر پروردگار سے میرے لیے کرتی رہی۔ میں اسے اپنے آفس یا ڈیرے کے اوپر والے پورشن میں لے آیا اور کہا، آج سے یہ آپ کا ہے، اپنی مرضی سے محفوظ زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزارو۔ میرے الفاظ سننا تھا کہ اس کے معصوم چہرے اور نیلی آنکھوں میں نے گہرا سکون محسوس کیا، جیسے محفوظ رشتوں میں کیا جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بچوں کو لے کر سو جائیں۔ میں واپس آفس یا ڈیرے پر آ گیا۔ اس وقت میری کیفیت میں یا میرا رب جانتا ہے کہ میں اپنے رب کا کس قدر شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے اس اچھے مقصد کے لیے چنا۔ میرے سامنے وہ چہرے گزرے جب ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی، مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر نہیں۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کا طلاق لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ یہ بھیڑیوں اور خونخوار گدھوں کا معاشرہ ہے جس میں کوئی محفوظ نہیں، خاص طور پر بچیاں اور خواتین۔ ان کے شرعی اور قانونی حق طے شدہ ہیں لیکن ملتے نہیں۔ کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر، مگر کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گیا۔ اپنا خیال رکھیں، والسلام۔ ہوپ ٹاکس چینل سبسکرائب پلیز۔ میرا چینل دیکھنے والے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ میرے ہوپ ٹاکس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور اس میں لائک بھی کر دیں اور اس میں اپنے کمنٹس بھی تحریر کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور اس طرح مزید ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، والسلام، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔